أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج 12 اگست شام کے لندن وقت کے مطابق شام کے 4:45 4:45 PM سیٹرڈے کا دن اس کو اردو میں سنیچر یا ہفتے کا دن کہتے ہیں. وہ دن معزز ساتھی کامریڈز، معزز ساتھی کامریڈز وہ ہوتے ہیں جو نہ ماں کی فکر کرتے ہیں، نہ جب باپ کی فکر کرتے ہیں، نہ جو بیٹے اور بیٹیوں کی فکر کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے انہیں کامریڈ کہا جاتا ہے. وہ صرف اور صرف اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے ثابت قدم نظر رہتے ہیں، بلکہ جامع شہادت بھی ضرورت پڑنے پر نوش کر لیتے ہیں. انہیں کامریڈ کہا جاتا ہے. میں نے گو کے غلط لفظ استعمال کیا کیونکہ MQM میں کوئی 1 2 3 4 5 میکسیمم 10 مردوں میں اور 100 عورتوں میں، خواتین میں عورتیں نکالو گے جو کامریڈ کی تعریف پر پورا اترتے ہوں گے. مردوں میں 10%، 80% خواتین، یہ 90% ہو گئے، اور 10% غدار عربی کارکنوں کی مخبریاں کر کے ان کو گرفتار کروا رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے خارج کرنے، ان کی نوکریاں ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک باپ سے پیدا ہونے والا حلالی کمی بھی نیور ایور کمی بھی یہ غیرتی، یہ ذلت اور رسوائی کا سامان نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بے غیرت کمینے، نطفہ نا تحقیق. یہ مہاجر قوم کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے. کیوں؟ اس لیے ان کا باپ ایک نہیں ہے، ان کی ولدیت ایک نہیں ہے، ان کا خون ایک نہیں ہے. جبھی یہ غدار بنے ہیں اور قائد پر الزامات لگاتے ہیں.
قائد پر گالم گلوچ کرتے ہیں، جس نے 40 سال اپنی زندگی رات دن صرف پرواری نہیں کی بلکہ اپنا پورا خاندان تباہ برباد کر دیا، اور ان کو ایم این اے، ایم پی اے، میئر، ڈپٹی میئر، ناظم اعلیٰ بنایا، ورنہ تو ان کو گلی کا کتا بھی چاٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بغیرت آئی ایس آئی کے ہاتھوں بک گئے ہیں۔ آئی ایس آئی، ایم آئی وہ تنظیم ہے جو غداروں کو تو خرید لیتی ہے، محب وطنوں کو پھانسیاں دے دیتی ہے، ان پہ مقدمات بنا دیتی ہے۔ سب سے بڑی غدار اس ملک کی اگر کوئی قوت ہے تو وہ فوج ہے، پاکستان کی مسلح افواج ہے، آئی ایس آئی ہے۔ مقدمہ بناؤ، اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لوگ کہیں گے پاک فوج، جو یہ کہتا ہے وہ خود حرامی کا بچہ ہے، جو پاک فوج کو پاک فوج کہے، یہ ناپاک فوج ہے۔ جو دھمکیاں دے رہے ہیں آج حیدری مارکیٹ پہ جا کے، ناظم آباد گول مارکیٹ پہ جا کے، حسین آباد پہ جا کے، تمام بنس روڈ پہ جا کے سب کو جھنڈے لگاؤ، زبردستی تو تم گن پوائنٹ پہ سب کچھ کرا سکتے ہو۔ ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں، بے غیرت ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں، تم سے زیادہ بزدل اس دنیا میں کوئی فوج نہیں ہے۔ پنجابی فوجیوں، اس سے زیادہ اگر سننا چاہتے ہو تو اگلے خطاب میں وہ تمہارے لیے وہ بھی کہہ دوں گا۔ سچے مہاجر نوجوانوں سے، ماں بہنوں بیٹیوں سے، پرانے ساتھیوں سے نہیں، کیونکہ وہ ان کی اولادیں ہو گئی ہیں، چاہے وہ اوورسیز میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو وہ بزدل ہو گئے ہیں۔ اے نوجوان میرے بیٹے ہوئے، میری بیٹی کو بچا لو، میری قوم کو بچا لو۔ میں نہیں کہتا اس کمینی فوج سے نجات حاصل کرو، اس نا پاکستان سے نجات حاصل کر کے اپنا گھر حاصل کرو، اپنا وطن حاصل کرو، یہ میری تم سے درخواست ہے۔ کہتے ہم 14 اگست منائیں گے، پیاوی ٹولہ، کمالو ٹولہ، جو مہاجر شہیدوں کا لہو بھول گئے، جو اپنے مرنے والے علی گڑھ قصبہ، حیدرآباد، 30 مسانیہ، پکا قلعہ، علی گڑھ قصبہ کالونی، نام کراچی، نازم آباد کے شہیدوں کو بھول گئے، جہاں فوج کے کتوں نے، ایجنٹوں نے حملہ کر کے میری ماں بہنوں کی نہ صرف عزتیں لوٹی، ان کے مردوں کو شہید کر دیا۔ آج ان کے لیے یہ یوم آزادی منا رہے ہیں، کیوں؟ یہ ہمارا پاکستان نہیں۔ ہم نے بڑی امیدوں سے قربانیاں دے کر پاکستان منایا، ان کو بنایا پاکستان مل گیا، یہ اس کے مالک و وارث بن گئے، سور کے بچے، نطفہ ناتحقیق حرام کی اولاد، یہ سب کے سب وارث بن گئے، اور جنہوں نے ملک بنایا تھا
وہ محکوم و محروم بن گئے. آج 70 سال گزر جانے کے باوجود انہیں فرزند زمین سنس آف دا سوائل قرار نہیں دیا جاتا. ایسے پاکستان پہ لعنت لعنت لعنت، 1000 بار لعنت. جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے، جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہے چلا جائے. اوکے، خدا حافظ.